جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمد انعام الرحمن اور آپ سب کو پروگرام جواب نامہ میں بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کریں گے، ان کے مضامین پر بات کریں گے۔ سورہ اعراف ایک مکی سورہ ہے جو کہ مکیات میں سب سے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس کی 206 آیات ہیں اور یہ سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں اس سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وسیع طور پر ایک تفصیل کے ساتھ سابقہ اقوام حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کے لیے جو واقعات ہیں وہ اس میں نقل کیے ہیں۔ خاص طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا اور پھر جو بنی اسرائیل کا حوالے سے واقعات آئے وہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں جو قصہ آدم و ابلیس ہے وہ ایک نئے پیرائے میں ہمارے سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے تھے قصہ آدم و ابلیس سورہ بقرہ میں، جبکہ مکی صورتوں میں جو ہم یہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف میں، کل 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے قصہ آدم و ابلیس، جبکہ ایک دفعہ مدنی صورتوں میں، اور کل 7 دفعہ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس آیا ہے۔ بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے جو یہاں پر جس پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اس سب پر آپ کے سوالات انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ہمارے شبان المسلمین کے تمام پیجز پر یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اس میں آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ تو چلیے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور خالد صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ خالد صاحب۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ اعراف میں، جیسا کہ اس کا نام سے ہی ہم چلیں شروع کر دیتے ہیں، 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور اعراف والے۔ یہ بتائیے کہ اعراف والوں سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یعنی جو وہاں پہ نقشہ کھینچا گیا وہ یہ کہ 2 لوگ تو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے، دوزخ والے دوزخ میں پہنچ گئے، جنت والے جنت میں پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، پینڈنگ ہے، اور وہ درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، یعنی وہ ابھی انتظار میں ہیں۔ لیکن جیسے منظر کشی کی گئی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دونوں جگہوں کے درمیان کوئی دیوار ہے اور اس کے اوپر کوئی برجیاں ہیں جن پر کچھ لوگ موجود ہیں، اور وہ اصحاب اعراف ہیں، اور وہ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، دونوں طرف جھانک سکتے ہیں۔ تصویر یوں بنائی گئی ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہوگی یہ تو ظاہر ہے متشابہات میں سے ہے، وہ تو جب منظر کبھی کسی کے سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو بس اصحاب اعراف وہی ہیں جن کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، اور درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی ایک آیت آئی کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے پہنچا دیا، اور جن کی جانب رسول بھیجے گئے ان تک بھی پہنچا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی تھے اور رسالت نبوت ان پر ختم ہو گئی، لیکن جو ان کا رسالت کا مشن ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ بتائیے کہ آج اس آیت کا اطلاق کن پر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی بات تو یہ نا کہ جو جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھے گا، اور جن کو بھیجا گیا ان کو بھی پوچھے گا، یعنی رسولوں کو بھی پوچھے گا اور ان کی قوموں کو بھی پوچھے گا جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے۔ تو رسولوں سے پوچھنے کا تو وضاحت آ گئی ہے، وہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ کیا پوچھے گا، ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے ہو، یعنی جب تم نے قوموں کو جا کے میرا پیغام پہنچایا تو انہوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا۔ یا جیسے کوئی سفیر بھیجتا ہے بادشاہ کے پاس تو جی وہ فیڈ بیک لیتا ہے کہ اس نے مڑ کے کیا جواب دیا ہے، ایک تو یہ بات ہے، اور یعنی یہ بنیادی بات ہے۔ اور دوسرا وہ جو سورہ مائدہ میں ایک نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ بھی کہ اگر وہ امتیں جنہوں نے مان لیا تھا ان میں اگر کوئی خرابی بعد میں پیدا ہوئی ہے، کسی بدعت کا اجرا کیا ہے انہوں نے، تو وہ بھی رسول سے پہلے اسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے ان کو یہ تعلیم دی تھی۔ صحیح۔ تو یہ 2 طرح کے سوالات ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں کہ رسولوں سے پوچھے جائیں گے۔ جو جن سے پوچھا جائے گا، یعنی جن کی طرف رسول مبعوث کیے گئے کہ ہاں جی آپ کے پاس میرے آیات نہیں پہنچائی گئی تھی، تم ہی سے میں سے نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس، یا قصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے تھے، تو تم نے پھر کیوں نہیں تمہیں سمجھ آئی؟
تم سوئے ہوئے تھے، عقل نہیں کر رکھتے تھے، سوچا نہیں تھا. مختلف انداز میں یہ باتیں آئی ہیں. اور وہ بھی جواب دیں گے وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ تو وہ جب دوست کا دروغہ پوچھے گا تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے. تو معلوم ہوا ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ پر اتمام حجت ہو گئی تھی نا، بات سمجھ میں آ گئی تھی نا، آپ کوئی اندھیرے میں تو نہیں تھے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و شفیق ہستی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص انجانے میں مارا جائے، صحیح غفلت کا شکار ہو کے تو دوزخ میں چلا جائے، اور اپنی کم علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے یا اپنے آباء کو فالو کرنے کے چکر میں اس پر یہ دن آ جائے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ اس نے رسول بھیجے. تو اب جب اس پر اتمام حجت ہو گیا، اللہ کا پیغام اس تک پہنچ گیا، اس کو بات سمجھا دی گئی، تو اس کے بعد در حقیقت وہ پوری طرح اللہ کے قانون کے پھندے میں آتے ہیں. آج جو دنیا میں انسان ہیں، ان کی طرف تو رسول کوئی بھی نہیں مبعوث ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 برس پہلے آئے تھے اور اپنی قوم پر اتمام حجت کر کے چلے گئے. آج بہت سے دانشور یہ ہیں کہ یہ حکم اس دور کے لیے تھا، یہ تب کے لیے تھا، یہ اس وقت کے لیے تھا اتمام. تو آج اتمام حجت کون کرے گا؟ آج انسانوں تک وہ اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ آج کتنے کافر ہیں جو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ان کی بات جسٹیفائیڈ ہوگی کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ تھا. یعنی یہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بات کے اندر وزن ہوگا کہ ان تک تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں. جیسے کبھی پہنچا تھا فرعون کی طرف یا جیسے کبھی پہنچا تھا مشرکین مکہ کی طرف، ویسے تو آج دنیا میں اس طرح پیغام نہیں پہنچا. تو اصل میں اس کا قائم مقام وہ ادارہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، خلافت علی منہاج النبوہ کا ادارہ. صحیح ٹھیک ہے. جب دنیا میں ایک ایسا عادلانہ آج کی دنیا میں جو اب جسے آپس میں بالکل ایسے جڑ گئی ہے اور ایسے ملی ہوئی ہے اور پوری ایسی خبر رکھتی ہے کہ جیسے گاؤں میں ایک دوسرے کی خبریں رکھی جاتی ہیں. گلوبل ولیج کا یہ مطلب ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں اگر کسی ایک خطہ میں بھی، سائزیبل ملک میں بھی اللہ کا دین اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو وہ گویا لوگوں پر اتمام حجت کے لیے کفایت کرتا ہے. ٹولیاں نہ جائیں بے شک بستر اٹھا کے، اگر آپ نے وہ دین قائم کر کے دکھا دیا ہے تو انف، یہ ہو گئی ہے. اور اگر وہ قائم نہیں ہوا، آپ ساری دنیا میں بے شک بت مت کے بھکشو بن کے گھومتے رہیں، اتمام حجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک، یعنی کہ اب امت کے کندھے پر یہ ذمہ داری، امت کے کندھے پر وہ اجتماعی نظام قائم کر کے دکھائیں، تب اتمام حجت کی وہ شرط پوری ہوتی ہے. صحیح. باقی یہ کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ پہنچا دیا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا، تو وہاں اگر اگلے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمیں تو کچھ پہنچایا ہی نہیں گیا جس کا ہم جواب دیں، تو پھر جیسے آج کے کافر کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں تو ساری ذمہ داری تو سفیر صاحب پہ آ جائے گی نا. تو حضور تو ہم سے پوچھ کے گئے نا جب دنیا سے گئے، الا هل بلغت، تو جواب لیا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ. پھر اللہ کو گواہ اسی وقت بنایا، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنے والا کام سارا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، باقی اب تو ادھر دیکھیں گے. اور بتا کے گئے فلیبلغ الشاہد الغائب. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اب جو شاہد ہے اس نے غائب تک پہنچانے کا جو طریقہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ تو ایک قول ہے نا، اس پر عمل کیسے ہوگا وہ پھر صحابہ نے کر کے دکھایا کہ شاہد غائب کو کیسے پہنچائے گا، ایران کیسے پہنچایا، کیسر روم تک کیسے پہنچایا، یہ پھر صحابہ نے کر کے دکھایا نا. جب تک وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ادارہ قائم رہا ہے، اور جب وہ ملوکیت میں بدل گیا ہے تو اب بھی پہنچایا، لیکن اب خود پہنچے ہیں ان کے مال تک، ان کے اسباب تک، ان کے ملک تک. وہی حوث ملک گیری جو باقی اقوام جو امپیریلسٹ پاورز کی ہوتی ہے وہ غالب آ گئی. یعنی کہ مسلمانوں نے یہ سیکنڈ پریورٹی پہ چلا گیا کہ ہم نے دین بھی پہنچانا ہے. اس سے پھر سارا تلپٹ ہوا معاملہ. دنیا آپ سے ایسے خوفزدہ ہوئی جیسے آج ہم امریکہ سے خوفزدہ ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ رحمت للعالمین کے نمائندے بن کے جاتے، آپ نے لوگوں کے لیے جب زحمتیں پیدا کرنی شروع کر دیں تو وہ تو مطلب بالکل ہی الٹ ہو گیا نا. پھر اصل مقصد تو فوت ہو گیا. یہ تھا مطلب خیر امت ہونے کا، اخرجت للناس. جی. کہ یہ تھا کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اس کے تقاضے یہ تھے جو نہیں پورے ہوئے، اور جب تک نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہ یہ ایک اجتماعی جرم ہے، امت کے ذمہ داری تھی جو نہیں ادا ہو رہی، تو اس کی سزا پھر آخرت کی بجائے یہیں پہ ملنی ہے نا. اور یہی وجہ ہے اصل ذلت اور رسوائی کی. صحیح.
چلیے مزید موضوعات اور سوالات کی جانب ہم بڑھیں. ہمارے ایک پارٹیسپنٹ ہیں شاہد مجید، ان کی جانب سے سوال آیا ہے. خالد محمود عباسی صاحب، میں آپ کی مدد سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا چاہتا ہوں. میں نے اسلام کو پریفر کرنے کا ارادہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خیر، اس طرح تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب نہ ان کی تعلیم کا پتہ ہے، نہ پس منظر کا پتہ ہے، نہ ان کے پروفیشن کا پتہ ہے. مطلب وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی عملی سوال مطلب رہنمائی دی جائے اس میں. لیکن ہم اگر جنرلی دیکھیں تو ایک جو بھی مسلمان اسلام کو پریفر کر لے بڑی اچھی بات ہے. یعنی یہ پہلا قدم ہے کہ بھائی آج سے میری زندگی میں پریفرنس اللہ کے حکم کی ہو. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں اب مطیع زندگی بسر کروں گا. صحیح. جو مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا وہ میں کروں گا. آج سے میں نماز کا تو مجھے پتہ ہے نا، وہ میں پڑھنا شروع کروں گا. مجھے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں آج سے جھوٹ بولنا بند کروں گا. مجھے پتہ ہے غیبت نہیں کرنی، میں نہیں کروں گا. تو جو مجھے پتہ ہے آج سے میں مسلمان ہوں، یعنی میں فرما بردار ہوں. جو نہیں پتہ وہ معلوم کروں گا، اس ارادے سے کہ میں نے اس پر بھی عمل کرنا ہے. تو اس کی تو بہترین جو سورس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. ویسے اہل علم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن آخری تحقیق تو آپ نے پہنچنا ہوگا اللہ کے پیغام تک، اللہ کے کلام تک. تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے، استعداد آپ رکھتے ہیں، کچھ اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو پھر اس کتاب کی زبان بھی آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ عرب نہیں ہیں تو کہیں ہمارے خطے کے رہنے والے جیسے کہ میسیج سے لگتا ہے تو سیکھنی پڑے گی عربی. اگر نہیں آتی تو سیکھیں، کچھ اتنی تو سیکھیں نا کہ کم از کم ایک کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جب آپ تلاوت کر رہے ہوں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں. پھر اس کے ساتھ ایک خصوصی حفظ بھی جتنا ہو سکے کرتے رہیں، اور ساتھ سمجھیں اس کو گہرائی میں، اور سمجھیں اس نیت سے کہ باقی رہتے ہوئے پہ بھی جو مجھ تک نہیں پہنچا اب میں سیکھ کر اس پر بھی عمل کروں گا. اور آخری پھر یہ کہ جیسے ابھی بات آئی ہے اس سے پہلے سوال کے جواب میں، کہ یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے نا، دنیا کو اللہ کا نظام قائم کر کے دکھائیں حقیقی والا. تو اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے اس وقت وہ نظام دنیا میں ہے نہیں، تو جدوجہد اس کے لیے بھی کرنی پڑے گی تاکہ اس اجتماعی ذمہ داری کا بھی کفارہ ادا ہو. اور اگر قائم ہو جائے تو اجتماعی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. یہ پوری امت مسلمہ پہ سب سے بڑا احسان ہے تاکہ وہ اس عذاب سے نکلے جس میں کہ وہ اس وقت گرفتار ہے. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس یہ ہے خالد صاحب کہ جو لباس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، تو یہ بتائیے کہ کیا لباس انسان کی فطرت میں ہے؟ کیونکہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کپڑے پہننے کی جو عادت ہے اس نے ایک حیا کے جذبے کو جنم دیا ہے، تو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کیا حیا کا جذبہ یہ انسان کی فطرت کے اندر پیوست ہے، یا یہ کوئی یعنی وقت کے ساتھ ساتھ بس ایک اصل میں تو دیکھیں یہ جو اس طرح کے جو دلائل ہوتے ہیں، یہ جیسے ہم نے یہ تو سورہ اعراف ہے نا، اس سے پہلے سورہ انعام گزری تھی. جی ہاں. تو اس میں ایک مضمون آیا تھا کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو ہم دوست بنا دیتے ہیں، نبیوں کو دشمن بنا دیتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. تو یہ اس طرح کے دلائل تو اسی نوعیت کے ہوتے ہیں. دیکھیں انسان کی جو اللہ نے فطرت بنائی ہے، اس فطرت کے اندر ایک تو اللہ کی معرفت موجود ہے. یہ کوئی خارج کا کوئی تصور نہیں ہے جو اس کے اندر ٹھونسا گیا ہے، اس کے اپنے اندر کا ایک تصور ہے جو وہ لے کے آیا ہے، اپنی پیدائش کے ساتھ لے کے آیا ہے. تو ایک تو اس کی فطرت کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، اللہ کی شدید ترین محبت موجود ہے، اسی کے ساتھ حیا کا جذبہ بھی موجود ہے. جیسے شکر کا جذبہ ہے، جیسے محبت کا جذبہ ہے، حیا کا جذبہ بھی موجود ہے. تو یہ انسان کے لیے ایک معروف شے ہے اور انسان کی فطرت میں پیوست ہے. اب اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ بندہ جو ہے نا وہ ضرورت تھی اس کی، آپ نے لفظ ضرورت استعمال نہیں کیا، وہ یعنی ضرورت اس طرح تھی کہ بھئی شدید گرمی ہے تو آپ کو تپش لگے گی، تو تپش سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی کپڑا چاہیے جو آپ اوڑھیں گے. یعنی یہ عام تصور سے تو مختلف بات ہو گئی، گرمی میں بندہ ہلکا کپڑا لیتا ہے، لیکن یہ کہ بہت شدید جب لو چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو ڈاٹا باندھنا پڑتا ہے جیسے آپ سردی سے بچنے کے لیے باندھتے ہیں. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑے پہنے، سردی کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑے پہنے. تو اب وہ عادت بن گئی، تو اب اتارتا ہے تو اسے کچھ تھوڑا الجھن محسوس ہوتی ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ یہاں ہے. مطلب یہ ایک استدلال تصور دیا گیا، تصور ہے.
وگرنہ یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بے لباس پیدا کیا ہے ان کو آج تک کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے. ان کی جلدیں ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو اتنی سردی نہیں لگتی یا اتنی گرمی نہیں لگتی کہ وہ کپڑے پہنیں. آپ ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور جس زمانے میں انسان، ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہوگی کہ جب انسان کپڑے نہیں پہنتا تھا، تو روح تو آدم میں لا کے ڈالی گئی نا. یہ ایک اور مشکل سوال مسئلہ ہو جائے گا، لیکن چلیں اسے چھوڑے، ابھی اتنا ہی سمجھ لیں. تو اس انسان کے اتنے بڑے بڑے بال تھے کہ اسے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس کی خود حفاظتی انتظام، وہ جو بھی ایک ایگزسٹنس کے لیے آپ کا ایک سروائیو کرنے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے نا جسم کا ریئیکشن، وہ آپ کا موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے لیے کوئی اتنی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. تبھی تو انسان نے سروائیو کیا ہے نا. وہ سردی گرمی برداشت کر سکتا تھا. یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی کپڑے کا تصور آ گیا. اور یہ اگر تو آپ ہیں بے ایمان محض، یعنی قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں مانتے، تو پھر اس طرح کا استدلال تو آپ پر کچھ نہ کچھ اثر کر جائے. لیکن اگر آپ قرآن کو منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا برحق کلام سمجھتے ہیں، تو وہ تو پہلی بات ہی یہ کرتا ہے کہ آدم اور حوا پر جس پہلے احساس نے غلبہ پایا تھا وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا تھا. صحیح. اور وہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے کوئی نہ سردی کے لیے تھا نہ گرمی کے لیے تھا. وہ جنت میں تھے، وہاں تو سردی گرمی ان کے لیے نہیں تھی. جب ان پر اپنی شرمگاہوں کی حقیقت کھلی، شیطان نے جو بھی وہ طرف انہیں مائل کیا، تو اس سے جب اس کی حقیقت ان پر کھل گئی، جیسا ایک بچہ جب تھوڑا لڑکپن کو پہنچتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اس سے پہلے تو اس کو حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے آلات ہی سمجھتے ہیں. تو جب ان پر یہ حقیقت کھلی تو وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. تو اگر آپ کا، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر شک کے درجے میں بھی قرآن پر ایمان ہے نا، یہ بڑی مطلب بہت ہی نیچے آ کے میں نے بات، پھر بھی آپ یہ والا فلسفہ بگاڑ نہیں سکتے. صحیح. اس قرآن نے تو بہت کلیئرلی آپ کو بتایا. یہ دیکھیں، یہ گمراہ کن تصور ہے کہ انسان جاہل تھا اور پاگل تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور جیسے عوام ترقی کرتے ہیں ایسے اس نے ترقی کی ہے. قرآن مجید نے برعکس فلسفہ دیا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک طریقے، اور وہ طریقہ ہدایت کا طریقہ تھا. پہلا انسان پہلا نبی ہے، پورا پیکج لے کے آئے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں. سر، اس طرح کے جتنے بھی فلسفے ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے حیا کے حوالے سے ہو یا کسی بھی اور حوالے سے، کہ انسان جو ہے وہ چونکہ ایک معاشی حیوان ہے، تو چونکہ اس کے لیے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف معاش ہی اس کا اہم مسئلہ ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہیے اپنے پاس تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکے. تو جتنے بھی اس قسم کے نظریات یا تصورات ہوتے ہیں جس میں انسان میں ایک صرف پستی محض کا یا ایک حیوان محض کا ایک عنصر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور کسی اعلیٰ کسی صفت کا سے وہ عاری ہوتا ہے، اعلیٰ صفت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کیا یہ تصورات سارے ابلیس کی طرف سے نہیں ہوتے؟ دیکھیں، یعنی جس کا میں صرف ایک حوالہ دوں، مطلب اقبال نے جس طرح کہا ہے نا، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. ٹھیک. تو کیا یہ دیکھیں، ابھی جو ہم نے بات حوالہ آیا ہمارے سامنے سورہ انعام کا، روخی بازو ملا باز ان زخرف القول غرورا، تو اس حوالے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بظاہر تو ہمارے سامنے کوئی انسان کوئی فلسفہ پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور جو مضامین بھی غیب سے خیال میں آ رہے ہوتے ہیں ان کی دو ہی جو ہے نا وہ سورسز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ رحمان کی طرف سے آ رہے ہیں، الہام یا القاء یا جو بھی ہے، یا پھر یہ کہ شیطان کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا، وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار بعض اوقات بہت اچھا خیال جو ہے نا وہ لیٹرین میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو بہت اچھا خیال آپ کو ایک شیطانی جگہ پہ آتا ہے تو کہاں سے آتا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو بہت سے فلسفے بھی ایسے ہی آ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تعلم کا کوئی نظام رکھا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اور اس کو شیطانی القاء اور الہام سے محفوظ رکھا ہے، اور شیاطین کو بگا دیا اس پورے رستے سے جس سے وہ پیغام آتا ہے،
تو کیا شیطان نے اپنا کوئی تعلیم و تعلم کا نظام نہیں بنایا ہوگا؟ تو وہ یہی ہے. اور بعض لوگ اب تو خیر بہت یعنی ارتقا ہو گیا نا، اب تو باقاعدہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ شیطان انہیں کچھ سکھائے. کیونکہ دنیا میں ناموری کے لیے تو وہ فلسفے، وہ آئیڈیاز یا وہ آرٹ جو آپ شیطان سے سیکھیں گے وہ تو غیر معمولی نوعیت کا ہوگا. تو بہرحال یہ پھر ایک لمبا مضمون، یہ جو بڑے جو ایکسٹرا آرڈنری آرٹسٹ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب لوگوں کو مشغول کر رہے ہوتے ہیں، وہ نظر بن حارث والی اس میں تھیری میں وہ جو ہے نا وہ لہو الحدیث، وہ کھیل کی صورت میں ہو، وہ کسی فلموں کی صورت میں ہو، شاعری کی صورت میں ہو، فی خوضہم یلعبون کی صورت میں ہو، اعلیٰ انٹلیکچوئل ڈسکشنز کی صورت میں ہو، علمی مباحث ہوں، ٹھیک ہے، تو ہے سارا بے مقصد. تو وہ لہو الحدیث کی جو مختلف صورتیں غیر معمولی پوزیسنگ جو بنتی ہیں تو ان کی وہ تو پھر سورس وہی ہوگی. اس سورہ کے جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو ڈسکس کیا. یہ بتائیے کہ انسان کی ہمیشہ رہنے کی خواہش اور فرشتہ بن جانا، یہ دو چیزیں ہیں جن کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا اور ان کو یعنی ابھار کر پھر آدم کو وسوسے میں مبتلا کیا. تو اب سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو دو اب بڑی یعنی بظاہر اٹریکٹیو چیزیں ہیں کہ ہمیشہ رہنا اور فرشتہ بن جانا، ان دو ٹیمپٹیشن سے، ان دو یعنی اٹریکشن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی یعنی پاورفل وہ ہیں ایلیمنٹس ہیں یا انسان کے لیے موٹیویشنز ہیں بدی کی طرف جانے کی، اس لیے کہ وہ نیکی سمجھ کے جا رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی سارا نیکی کا جذبہ برائی کے کام پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے جب وہ ایک برے کام کو نیکی کا کام سمجھ کے اختیار کرتا ہے. اور دنیا میں جو شیطان نے، یہ تو ہمارے آج کے دور میں آ کے گاڈ لیس سوسائٹی بنی ہے نا، وگرنہ اس سے پہلے تو ٹھیک ہے کچھ اکا دکا ایک مائنارٹی میں کوئی طبقہ ایسا رہا ہے جو دہریت کا قائل ہوتا تھا یا خدا کا انکار کرتا تھا، وگرنہ دنیا میں جتنی بدی پھیلی ہے وہ نیکی کے جذبے کے تحت پھیلی ہے. یہ بت پرستی کے پیچھے بھی نیکی کا جذبہ. اچھا. بالکل. یعنی اس کے پیچھے دیکھیں نا، اب تو خیر انسان کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، لیکن پہلے وقتوں میں ظاہر ہے انسان اتنا تخیلاتی و تصوراتی نہیں تھا، زیادہ وہ مطلب اپنے مشاہدے ہی پر چل رہا تھا. تو توہم پرستی تو تھی، لیکن یہ کہ یہ والی چیزیں اتنی مضبوط نہیں تھا کہ وہ اللہ کا تصور کر سکے یا اس کو، اسی لیے تو معجزے دکھائے جاتے تھے اس کو، تو علمی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پھر اب جب انسان نے نا یہ پہلے وقتوں میں تو شیطان نے سامنے لا کے بت اس لیے بٹھایا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر میں زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ، زیادہ ارتکاز کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ عبادت کر سکتا ہوں. وہ جو بنی اسرائیل نکلے تھے اور انہوں نے آتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ یہ کیا تھا کہ جناب یہ جیسے ان کا خدا ہے ویسا ہمارا بھی بناؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اتنے بڑے معجزے دیکھ کے آ رہے تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات دی تھی اور سمندر پھاڑا تھا اور پار پہنچایا تھا، تو وہ اللہ کی بغاوت میں یہ بات کہہ رہے تھے؟ ان کی توجہ، ان کا انہماک، ڈوب کر اللہ کی، وہ جو بھی ان کا خدا تھا اس کی طرف جو وہ تھے، تو انہیں اپنا لگا یار ایسی عبادت ہم سے تو نہیں ہوتی. جب ہم کرتے ہیں یار تو اور بھی خیال بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، مکھی بھی اڑا لیتے ہیں، یہ توجہ ہمیں حاصل نہیں ہے. تو وجہ انہوں نے یہی سمجھ آئی انہیں کہ ہمارا تو نظر ہی نہیں آتا، ان کا سامنے ہے تو ہمارا بھی سامنے ہو تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو یہ ساری بت پرستی کا یہ فلسفہ ہے. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. تو اس نیکی کے جذبے نے انسان کو بت پرستی تک بھی پہنچایا. اچھا یہ سورج کو جو پوجتے تھے یہ تو شکر ہی کا جذبہ تھا نا، احسان مندی کا جذبہ، یعنی ہر وہ جو برائی ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی مثبت جذبے کے تحت شروع کرائی ہے شیطان نے.
تو اس حوالے سے یہ کہ آپ یعنی فرشتہ نیک، اب آپ دیکھیں نا یہ جو دنیا میں یہ گندے مندے لوگ، ٹھیک ہے، رہبانیت، اچھا ننگے لوگ، ابھی بھی تصور ہے نا بندہ ننگا کوئی گو اس کو نیک پہنچا ہوا بندہ ہے. تو یہ سارے نیکی کے، اچھا وہ جو مشرکین مکہ طواف کرتے تھے بے لباس ہو کے، نیکی کا جذبہ، تو یہ فرشتہ بننے کی خواہش. ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو یہ زیادہ نیلی پیلی روشنیاں دیکھنے کے چکر میں لوگوں نے جو سنت سے ہٹ کر طریقے ایجاد کیے ہیں، پتہ نہیں کوئی کدھر سے لیے ہیں، سارے غیر مسنون. لیکن یہ کہ اس سے پھر بہرحال کچھ اثر تو ہوتا ہے نا کہ جس پہ لوگ اتنی پھر پوری زندگی کھپا دیتے ہیں. تو اس کا یہ یعنی اصل بات یہ ہے کہ نیکی کے جذبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیکی کے راستے پہ بھی چلیں. جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے، وہ آپ کو کسی الٹے راستے پہ بھی اسی جذبے کے تحت شیطان لے کے جا سکتا ہے. اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو شیطان نے فرشتہ بننے کے شوق میں ہی وہ کام کرنے پہ مجبور کر دیا تھا جس سے وہ منع کیے گئے تھے. ٹھیک، اسی حوالے سے سید زرار عارف صاحب کا سوال ہے. سورہ آراف آیت 20 کا ترجمہ کا حوالہ دیتے ہوئے میرا سوال اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے سے متعلق ہے، اور وہ کوٹ کرتے ہیں: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو. اب ان کا سوال یہ ہے، اس آیت میں کیا یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اجازت دے وہ حلال، اور جس چیز سے اللہ منع کرے وہ حرام، مگر کوئی بھی وسوسہ جو حلال و حرام کے کیوں حلال و حرام کے ہونے سے پیدا ہو وہ شیطانی وسوسہ ہوگا؟ یعنی حلال و حرام کی اگر آپ یعنی علت معلوم کرنا چاہیں تو کیا یہ شیطانی وسوسہ؟ نہیں، یہ کیوں شیطانی ہوگا؟ اچھا، مطلب آپ پہلی بات یہ کہ اصولی طور پہ آپ حلال و حرام میں فرق کر رہے ہیں، حلال کو اختیار کر رہے ہیں، حرام سے مجتنب ہیں، بچ رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. اور یہ کام کرتے ہوئے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شے کو اللہ نے حرام کیا تو کیوں حرام کیا ہے، اور اس شے کو حلال کیا ہے تو اس میں کیا فوائد ہیں، تو یہ تو مطلوب ہے. اس سے آپ کو اطمینان قلبی حاصل ہوگا. پہلے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ہی وہ کام کیا ہے، اب بھی ظاہر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، لیکن جب آپ کو اس کی جانکاری بھی حاصل ہو جائے گی تو اس میں آپ کا ایک ذاتی شعور اور ادراک اور علم بھی شامل ہو گیا. اب آپ اسے یکسوئی کے ساتھ، بلکہ اب اس کے بڑے یعنی جسے کہتے ہیں نا یقین قلبی کے ساتھ اس کے وکیل بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی ایسی چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراتے رہے ہیں تاکہ ان کا یقین آخری درجے تک پختہ ہو جائے. بہترین مثال ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے پوچھا نا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے مانتا نہیں ہے کیا؟ تو یہاں کیوں نہیں، بلا مانتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہ قلبی اطمینان حاصل ہو جائے. تو جب میں دیکھ بھی لوں گا اس کا مظاہرہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر دیکھا ہوا اور قیاس کیے ہوئے میں تو فرق ہوگا نا. علم قیاسی اور علم عینی دونوں برابر تو نہیں ہوتے. اسی سورہ مبارکہ کی جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان کہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے لا یفتننکم الشیطان، اور آگے چل کے فرمایا کہ انہ یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس کے شیطان کے قبیلے سے مراد صرف شیاطین جن ہیں یا شیاطین انس بھی شامل ہیں؟ اب تو کیمرے شیمرے کی ایجاد کے بعد آپ شیاطین انس بھی شامل کر رہے ہیں، کیونکہ نہیں صحیح بات ہے کہ اب آپ کو کیسے کیسے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب سیٹلائٹ کے ذریعے سے، ڈیوائسز کے ذریعے سے. ابھی تو ہمیں شاید سارا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، جتنا کچھ ہم جانتے ہیں وہ بہت محدود ہے. یعنی خود جو انسانوں کے وسائل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت پرانی بات تھی، ہم نے پتہ نہیں شاید آج سے 30-35 سال پہلے سنی تھی کہ پتہ نہیں چائنا کے پریزیڈنٹ کی بیڈ روم کی تصویریں انہوں نے اس کے سامنے رکھ دی تھی. تو خیر اب تو کیا ہوگا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اب تو یوں سمجھیں کہ آپ بالکل ایکسپوزڈ ہیں، بہت ذرا سنبھل کے رہنا ہے. صرف شیاطین جن ہی نہیں دیکھتے آپ کو،
بلکہ شیاطین جن کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ایک تو آپ کو فرشتے پروٹیکشن دیتے ہیں ان سے، اگر آپ اس جو اللہ نے آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس میں ہیں، پاک صاف ہیں، باوضو ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو آپ کو وہ تو فرشتوں کی پروٹیکشن میں ہیں۔ اچھا پھر آپ ذکر سے وہ ویسے بھی بھاگ جاتے ہیں شیاطین جن جو ہیں، یہ والے تو کیمرے تو نہیں بند ہوتے۔ ٹھیک، تو یہ تو زیادہ مطلب اس سے اگلی بات، ویسے بھی انسان تو جنوں سے زیادہ طاقتور اور صلاحیت والی مخلوق ہے نا۔ تو اس کا مطلب آدم کو مزید محتاط ہونا پڑے گا اس دور جی، میں، اولاد آدم کو مزید محتاط ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ اگلا سوال محمد ریان صاحب کی طرف سے ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا مطلب قرآن حکیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر ہیں جو اپنی زندگی میں بہت خوشحالی سے گزار رہے ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیں یہ تو کچھ ہم نے قرآن کے الفاظ سے ایک تصور اخذ کیا ہے اور پھر اس سے اگلا جو ہے نا وہ مفہوم الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی تنگ کر دیں گے، معیشتاً زن کا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے آپ کے پاس کم ہو جائیں گے اور آپ تنگ دست زندگی بسر کر رہے ہوں گے، یعنی تنگ دست وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والا تنگ دست۔ اس کا مطلب اس سے زیادہ بھی آپ بس یہ دیکھیں نا کہ زندگی کی الجھنیں بڑھ جائیں گی، پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی، زندگی اجیرن ہونا، وہ مال و دولت کے ساتھ اور بادشاہت کے ساتھ بھی اجیرن ہو سکتی ہے۔ دیکھنے والے کے لیے بڑی خوشحال ہے، لیکن ٹرنکولائزر کے بغیر نیند نہیں آتی، تو کوئی تو پرابلم ہے نا جس کی وجہ سے آپ کو نیند آور خواب آور گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ تو یہ کن معاشروں میں خودکشیاں زیادہ کہاں پہ ہیں؟ الجھنیں اور جو نفسیاتی عوارض، ان کا ڈیٹا لیں نا، سمجھ آئے گی کہ بھئی زندگی اجیرن ہے، تنگ ہے، مشکل ہے، یا زندگی پرسکون ہے۔ آج بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، اللہ نے نصیب کیا ہو جسے، اور وہ اللہ کے دین کے ساتھ یکسو، اللہ کے ساتھ یکسو ہو، تو وہ یہ والی معاشی تنگ دستی کے باوجود ایک پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ یہ وہی ہوگا کہ جو بستر پہ لیٹتے ہی 2 منٹ کے اندر خراٹے لے رہا ہوگا۔ ٹھیک، ناصر حمید صاحب کا ایک سوال آیا ہے۔ السلام علیکم، کیا بادشاہت کا نظام اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا؟ وضاحت فرمائیں۔ جو سورہ اعراف میں کہیں آیا ہے اس کا ذکر؟ انہوں نے پوچھا۔ خیر مجموعی طور پہ جو بھی ہماری گفتگو ہوتی ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے پوچھا ہوگا۔ تو دیکھیں بادشاہت کا نظام، یعنی جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کا نظام اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں حاکمیت عوام کی ہے، تو بادشاہ کے نظام میں حاکمیت ایک فرد کی ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ حرام ہے ویسے وہ حرام ہے، یا جیسے وہ حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے۔ اسلام کا نظام خلافت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور انسان کے لیے خلافت ہے، وائسرنسی ہے، نیابت ہے، اللہ کی ریپریزنٹیشن ہے، یہ انسان کے لیے۔ اب باقی مسئلہ وہ شخصی ہوگی یا یہ کہ اجتماعی ہوگی، تو شخصی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو بھی شخص ہے وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوا ہو، اس کو اللہ نے مامور کیا ہو، تو وہ نبی ہوتا تھا۔ اب نبوت ختم ہو گئی تو شخص تو کوئی اللہ مامور کر کے نہیں بھیجے گا کہ یہ میرا اپوائنٹڈ خلیفہ ہے، اس کی جگہ اللہ نے امت کھڑی کی ہے۔ کنتم خیر امۃ کذالک جعلناکم امۃ، اب اپوائنٹمنٹ امت کی ہوئی ہے، تو امت اب بنائے گی اپنے میں سے کسی کو خلیفہ۔ امت کے مشورے کے بغیر جو آدمی مسلط ہو جائے، طاقت سے مسلط ہو یا کچھ بھی ہو، یہ آپ کی گردن پہ تو آ کے سوار ہو گیا ہے۔ یہ بے شک شریعت بھی نافذ کرے، اس نے شریعت کا پہلا قدم ہی غلط اٹھایا ہے، اس نے تو دین کا قدم غلط اٹھایا، اس نے دین تباہ کیا ہے، اس نے اپنی اتھارٹی منوائی ہے۔ یہ کون ہے؟ تو کل آ کے شیطان شریعت نافذ کر دے، وہ کہ جی اللہ کا قانون ہے، جی میں آپ پہ نافذ کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ یہاں پہ بٹھانے کے آپ حقدار نہیں ہیں، آپ اہل نہیں ہیں،
میں خود میں چونکہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس جو ہے نا تم سب کو بلڈوز کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے میں تمہارے سروں کے اوپر سوار ہو گیا ہوں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نو، یہ بنیادی اصول ہی کی خلاف ورزی ہوگی. یہ وہ بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کو منتخب کر لیا گیا تو وہ اس کی کوئی خلافت نہیں ہے. تو شریعت کا نفاذ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ شخص جو مسلمانوں کی ایک امانت کا خود سے آ کے وہ دعوے دار بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ہو از ہی. ٹھیک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے لیکن اللہ کے اپوائنٹڈ تھے، نبی تھے. حضرت ابو بکر نے یہ وہ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا خلیفہ ہوں؟ نہیں. انہوں نے کہا بھی تو کیا کہا؟ خلیفہ تو رسول اللہ، کیونکہ حضور نے اشارتاً کنایتاً اشارے کر دیے تھے تو انہیں تو یہی سمجھ میں آیا کہ میں خلیفہ ہوں حضور کا. اب حضرت ابو بکر بنا گئے تھے حضرت عمر کو، تو جب ابتداءً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، انہوں نے کہا انا خلیفہ تو خلیفت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. لیکن اب ظاہر ہے یہ ذرا تھوڑا الجھن پیدا کی ہوگی اس بات نے، پھر اس جگہ تک پہنچے ہیں کہ جو اصل بات تھی وہ تھی خلیفۃ المسلمین. اصطلاح بدل گئی، شروع میں وہی اختیار کی لیکن بعد میں پھر اسے تبدیل کیا کہ نہیں یہ نہیں، گویا ایک بہتر اجتہاد ہو گیا اور وہ صحیح والا تھا اور اس پہ اجماع ہو گیا کہ جو بھی یہ ذمہ داری لیتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. گویا اللہ نے اپنی خلافت حضور کے بعد خلافت در حقیقت حضرت ابو بکر کو نہیں منتقل ہوئی، امت کو منتقل ہوئی ہے. تو وہ امت کے امام تھے اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس تک یعنی ان کی سوچ بھی پہنچ گئی، وہاں تک اعلان بھی ہو گیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور پھر یہی اصطلاح چلی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی، اس کی تکوین میں تو ہر کام اللہ ہی کرتا ہے نا، پتہ بھی اللہ ہی گراتا ہے. تشریعی سطح پر اپوائنٹنگ اتھارٹی مسلمان ہیں، مسلم عوام ہیں، مسلم امہ ہے. ٹھیک. تو جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ پھر اس کے ساتھ آگے آپ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہو. جو ہائر کر سکتا ہے وہ فائر بھی کر سکتا ہے. یہاں یہ خلیفہ جو اس طرح بنا دیتے ہیں جو چڑھ جاتا ہے وہ تو مرتے دم تک نہیں اتر سکتا. اور پھر ساتھ جوڑ لیا الا ان تراؤ کفرن بواحن، جب تک آپ اس سے کفر بواح، تو ویسے تو تراؤ کفرن بواحن کے الفاظ تھے کہ بھائی اس کو کرتے نہ دیکھو، صریح کفر، اس کو بھی بنا دیا جب تک وہ کفر بواح کا تمہیں حکم نہ دے، وہ تو بش بھی نہیں دے گا. اور پھر اس کو جس طرح الوہیت کے مقام پر سوار کیا ہے، جو کہے اطاعت کرتے رہو. ارباب من دون اللہ بنا کے رکھ دیا. اس لیے یہ جو چیزیں اس کو سمجھنا چاہیے، یہ اتنی سادہ نہیں ہے. اور ابھی جو دنیا میں جو بھی دجالی نظام آئے گا، خطرہ یہ ہے کہ وہ خلافت کے عنوان کے تحت نہ آئے. جو جتنی محنت کر کے ہم نے خلافت کا ایک نام پیدا کیا ہے، اس کو آ کے جیسے دیکھیں نا، جب جمہوریت آنے لگی کتنی محنت ہوئی اس کے لیے بادشاہی نظام کے خلاف. اب شیطان نے دیکھا یار یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے، اس نے کہا یس جمہوریت. اس نے ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، تو اب اسی شاہی کو یا اسی فرعونیت کو یا اسی نمرودیت کو کہیں خلافت کا لباس نہ پہنا دے. یہ جو 2023-24 میں آ رہی ہے نا، اس کا بڑا خطرہ ہے. یہ کیڑی خلافت، یہ چائنا ماڈل خلافت آ رہی ہے. اچھا. یہ ہمارے ہاں بھی اب دیکھیں نا، یہ بڑی جو ایک ہلچل ہے، لگتا ہے کوئی خیر برآمد ہونے لگا ہے، لوگ متحرک ہو گئے ہیں. اس سے خطرہ ہے چائنا ماڈل آ رہا ہے، جبر محض آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نام خلافت کا استعمال ہوگا اور اسلام بیچارہ بدنام ہوگا. مطلب جو آپ جبر ظلم سب کریں گے، اسلام کے نام پر لگ جائے گا، جمع ہوگا جا کے.
جتنا داعش نے بدنام کیا اس سے یہ اس مزید بیچاری نے کیا بدنام کیا، اس کی کیا پدی کا شوربہ. صحیح. جب نمبر 1 کرے گا تو پھر ہوگا نا صحیح معنی میں. چلیے مزید سوالات کی طرف جاتے ہیں. خالد صاحب، اس سورہ مبارکہ میں رسولوں کے واقعات کا ذکر آیا، اور جو بھی رسول اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا انہوں نے ایک بات اپنی قوم سے کہی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. تو اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ رسولوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے کہیں بھی یہ تو نہیں کہا کہ میں حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں یا تم سے تمہارا اقتدار چھیننا چاہتا ہوں. تو یہ فرمائیے کہ یہ عبادت، رسول تو دعوت دے رہے ہیں عبادت کی کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا دیں، تو پھر اسلامی حکومت قائم کرنا رسولوں کا مقصد کس طرح ہو گیا؟ اچھا، یہ بھی کچھ لوگ اس طرح کا ابہام پیدا کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید نے عبادت بتایا، سارے نبیوں نے آ کے عبادت کی بات کی، لیکن عبادت کرنے کے لیے بندے کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، عبادت کا مطلب پوری زندگی اللہ کی غلامی اختیار کرنا. اگر عبادت کا مطلب نماز روزہ ہے تو پھر آزاد ہونے کی غلام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر عبادت کا مطلب ہے پوری زندگی اللہ کے احکامات کے تابع بسر کرنا تو پھر بندہ آزادی جو ہے وہ اللہ کے سارے احکامات کی پابندی کر سکتے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک بھی، اس دور میں بھی بہت حد تک انسان آزاد تھا. ہمارا جو دور ہے یار، یہ اجتماعیت کا دور ہے، اس میں انسان کی آزادی بالکل گھٹ کے کوئی 20-25% رہ گئی ہے، شاید اتنی بھی نہیں رہ گئی. اب آپ کی ذہنوں کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی سوچیں بدلی جاتی ہیں، پروپیگنڈے ہوتے ہیں، میڈیا وارفیئر، 5th جنریشن والے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب اب آپ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ اب زندگی آزاد رہ کتنی گئی ہے؟ آپ مکمل طور پر اجتماعیت کے اس جبر کا شکار ہیں. تو اس دور میں آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں ذاتی حیثیت میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں، معاشرہ بے شک شیطانی رستے پہ چل رہا ہو، یہ ممکن ہے؟ ناممکن. آپ کی ساری معیشت سود پر کھڑی ہو، آپ بیچ میں کیسے پاک صاف ہو جائیں گے؟ آپ کی ہر طرف بے حیائی کا چلن ہو، آپ کیسے بچا لیں گے دامن؟ تو آج کے دور میں جب تک پوری اجتماعیت کا رخ صحیح نہیں کرتے آپ کا انفرادی تزکیہ، تربیت، عبادت ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. اوپر کوئی یہی آسانی پیدا کی تھی حضرت بلال کے لیے نا حضور نے، اوپر سے ابو جہل ختم کیے تو اب عبادت ممکن ہوئی نا. نہیں، اوپر فرعون بیٹھا ہو، اوپر ابو جہل بیٹھے ہوں، ان کا جبر ہو کہ جناب سولی چڑھا دیں گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، تو وہ والا ایمان جو معجزہ دیکھ کے جادوگروں میں پیدا ہو گیا تھا وہ عام آدمی میں تو نہیں ہوتا. فقز ما انت کاز، یہ ہر بندہ کہہ سکتا ہے. ہر بندہ کیا، بڑے کوئی شیخ الحدیث کے لیے بھی کہنا اتنا آسان نہیں ہے، کوئی شیخ القرآن بھی اتنا آسانی سے نہیں کہہ سکتا. وہ بڑا اس کے لیے عظیمت کا پہاڑ ہو بندہ، اللہ توفیق دے، تب یہ بات ہو سکتی ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. مودودی صاحب نے کہا تھا نا جی. تو یہ کہنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر بندہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے آیا ہوں کا مطلب یہ پورا ماحول ایسا بنا دوں گا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، لوگوں کے اوپر سے توق ہٹانا. لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ توق اور یہ بوجھ جب تک ان کے اوپر ہیں وہ غلام ہیں، اور غلام اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا تقاضا ہے. اچھا پھر یہ بات سوچیں نا ہمارے بھائی کہ یار ان دانشوروں کی باتوں، ان کے یہ جو شیطانی پھندے ہیں ان میں کیوں پڑھتے ہو؟ باقی کسی امت کو بھی اللہ نے خیر امت کہا ہے؟ نہیں. کسی اور امت کے بارے میں هُوَ اجْتَبَاكُمْ کہا ہے؟ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا کہا ہے؟ تو اللہ نے تمہیں خیر امت کسی ذمہ داری کے بغیر بنا دی ہے، پھر تو باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہو گئی. تو آپ کو کوئی اضافی ذمہ داری بھی دی ہے.
اگر آپ کو اضافی مرتبہ دیا ہے باقیوں کی نسبت، جیسے نبیوں کو باقی انسانوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو کام بھی کتنا مشکل دیا ہے. تو تمہیں اگر باقی امتوں پر فضیلت دی ہے تو کوئی کام بھی تو دیا ہوگا نا. وہ یہ کام ہے، وہ یہ دانشور صاحب نہیں بتاتے آپ کو. ویسے تو آپ کی فضیلت ٹھیک ہے، لیکن جب کمپیریزن ذمہ داریوں کے اعتبار سے کرنے پہ آئیں گے تو پھر ان امتوں کے ساتھ جا کے جوڑیں گے جن پر وہ ذمہ داری تھی نہیں. ان میں تو اب بھی اللہ نے نبیوں کے تار ٹوٹنے ہی نہیں دیا. کلما ہلاک نبی خلفہ النبی. تو یہاں تو کوئی نبی نہیں، یہاں یہ دانشور ہیں. ٹھیک. اس حوالے سے ناظرین کے مزید سوالات بھی ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں. زرار عارف صاحب کا سوال ہے، آیت 27 میں یہ بتایا گیا کہ وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. سوال یہ ہے کہ پھر آج کل جو لوگ جنوں کو دیکھتے اور دکھاتے ہیں تو یہ کیا کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ جنوں کو دیکھتے اور دکھاتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کیا یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ یار یہ عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی گئی ہے. عام مسلمان تو جنوں کو نہیں دیکھتے نا. صحیح. اگر کسی کا جنوں سے دوستی ہو گئی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے تو یہ تو استثناء ہے، کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ اور یہ شیطان انسان ہے جن کا ان سے رابطہ ہوتا ہے. مسلمان انسان جنوں سے رابطہ کرنا پسند ہی نہیں کرتا. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. نیک بندوں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کی مثال سامنے آ جاتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی خود جن نہیں قابو کرنے کے لیے کوئی چلے ویلے کاٹے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے اس کے حکم کے تابع کر دیے تھے. سلیمان نے تابع نہیں کیے ہوئے تھے. پھر بھی اگر وہ کوئی یعنی یہ سلیمان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے قابو میں کر کے رکھتے نا. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جن شرارت کرے تو ہم اسے سخت عذاب میں دوچار کریں. تو وہ قابو اللہ نے کیے ہوئے تھے، سلیمان نے نہیں کیے ہوئے تھے علیہ السلام. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ نیک حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. مدینے میں جنات جو تھے بھی تو وہ یا سانپ کی شکل میں یا کوئی شکلیں بنا کے وہاں پہ رہتے تھے. اس طرح حضور کے پاس بھی مدینے میں نہیں آتے تھے. جو سیرت میں چند واقعات ملتے ہیں کہ حضور کی ملاقات ہوئی جنوں سے. ایک تو قرآن میں وہ حضور کو بھی نہیں پتا تھا، وہی سے پتا چلا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. سورہ جن میں جو ہے حضور کو تو نہیں پتا کہ جن سن رہے ہیں. کہ یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت قرآن سن کے گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو سیرت میں واقعات آتے ہیں کہ کچھ جنات کے وفود آئے ہیں حضور سے ملنے کے لیے اور حضور نے ان سے ملاقات کی ہے. تو اس میں بھی حضور نے جو اہتمام کیا، انہیں بستی میں اجازت نہیں دی مدینہ شہر میں داخل ہونے کی، باہر روکا ہے. اور وہاں ان کے پاس چل کے گئے ہیں، خود گئے ہیں. اور اگر کسی صحابی کو ساتھ لے کے گئے ہیں تو پہلے ان صحابی کو بٹھا کے ان کے گرد حصار کھینچا ہے اور پھر جا کے جنوں سے ملاقات کی ہے. تو ان کا اپنا کیا پروٹیکشن کا لیول ہوگا ہم نہیں جانتے. وہ تو نبی ہیں، ان کو تو ویسے ہی پروٹیکشن حاصل ہے. بالکل. اور جو اللہ کا پیغام آتا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل پروٹیکشن علیحدہ سے بھی ہے. وہ رصد جو اس کے سارے گزرگاہوں کے اوپر پہرے ہوتے ہیں، ایسا تو آپ نے کلنٹن کے لیے انتظام نہیں کیا ہوگا پاکستان آنے کے لیے، جیسا اللہ تعالیٰ وہی کے لیے کرتا ہے. اور جو قرآن مجید نے حضور سے دعا جو سکھائی ہے کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِرَبِّكَ أَنْ يَحْضُرُونَ. میں شیطانوں کی جو وسوسہ اندازیاں ہیں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے بھی پناہ مانگا وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو یہ جو لوگ اپنے پاس حاضر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی میں نے قابو کیا ہوا ہے، یہ تو پورا اس فلسفے کے الٹ ہے. تو عام مسلمان جو یہ پسند نہیں کرتا اس کو اللہ متنبع کر رہے ہیں کہ آپ اسے نہیں دیکھتے جنوں کو، آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، آپ بے فکر ہو کے کوئی کام کر رہے ہوتے اور جنات آپ کے اس میں شرارت کر رہے ہوتے ہیں، مخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی پناہ طلب کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے. لیٹرین میں جانے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں، رات کو جو سارے اذکار مسنونہ ہیں، یہ سارے اسی لیے تو ہیں، آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہیں. صحیح.
یعنی دو ہی چیزیں ہیں شریعت کی اور ان ساری چیز کی. ایک یہ کہ آپ کی صحیح رخ پر آپ کی فکری، ذہنی، قلبی، شخصی نشو و نما ہو، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے خلاف یہ شیاطین ہیں ان سے آپ کو پروٹیکشن ملے. شریعت ہے ہی انہی مقاصد کے لیے. اور نہیں آتا آپ کے پاس، آپ کو اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، آپ کے پاس ان کی مداخلت آپ پر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اندر خواہش نہ پیدا ہو جائے کہ میں جنہیں دیکھ لوں. تو کیا ضرورت ہے خواہ پنگا لینے کی. چلیں مزید بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ تو اس طرح کے جب آتے ہیں نا، یعنی یہ تھوڑی جو تجسس والی یہ والی چیزیں جنوں کی پھر سوال نہیں ختم ہوتے. چلیں ناظرین کرام، آپ کے سوالات کا اور آپ کے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.